بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام اور مشائخ عظام نے انتہائی نامساعد حالات میں تبلیغ دین کا فریضہ نہایت آسان انداز میں انجام دیا۔ کفر و باطل کے اندھیرے انہی اولیاء کاملین کی کاوشوں سے دور ہوئے اور خلق خدا نے انہی کی کوششوں سے صراط مستقیم حاصل کی۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا شمار جلیل القدر صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد حسینی ہے۔ سلسلہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتا ہے۔ والد بزرگوار کا نام سید یوسف حسینی تھا، جو اپنے دور کے علماء دین اور بلند پایا صوفیوں میں گنے جاتے تھے۔ مستند تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے دادا سید الحسینی ہرات سے دہلی تشریف لائے تھے۔ وہ تغلق خاندان کے دور حکومت کا زمانہ تھا۔ دہلی میں بڑے بڑے علماء اور صوفی بزرگوں کی موجودگی سے اسلامی تہذیب و ثقافت کو بہت فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ خصوصاً حضرت نظام الدین اولیاء کا فیضان عوام و خاص کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت تصور کیا جاتا تھا۔ بادشاہ وقت اور عمرائے سلطنت بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے بڑے معتقد تھے۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سید محمد حسینی کی ولادت ماہ رجب کی 4 تاریخ کو دہلی میں 721 ہجری سے عبارت ہے۔ بچپن ہی سے بڑی پاکیزہ خصلتیں نمایاں ہونے لگی تھیں، جو آگے چل کر اخلاقی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر الدین کا جو لقب آپ کو دیا گیا وہ بہر طور شایع نشان ثابت ہوا۔ آپ کے والد اور نانا کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے روحانی تعلق محبت و عقیدت تھا، جو آپ کے حصے میں بھی آیا، اور ہوش سنبھلتے ہی تصوف کی تعلیم و تربیت سے بے حد رغبت رہی۔ جس زمانے میں سلطان محمد تغلق نے دہلی کو خیرباد کہہ کر دکن میں دولت آباد کا انتخاب کیا کہ دارالسلطنت ادھر منتقل کر دیا جائے، تو امرائے حکومت اور طبقہ خواص سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی حکم ملا کہ دکن چلے جائیں۔ ان دنوں خواجہ گیسو دراز کم سن تھے۔ آپ بھی اپنے والدین کے ہمراہ دہلی سے دولت آباد چلے گئے۔ وہاں ایک صوفی بزرگ شیخ بابو رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے، جن کو صاحب کشف و ہدایت بزرگ کی حیثیت حاصل تھی۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے والد ماجد سید یوسف حسینی اکثر و بیشتر شیخ بابو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے۔ ان کے ساتھ خواجہ گیسو دراز بھی ہوتے، جن کو دیکھتے ہی شیخ بابو نے سید یوسف حسینی سے کہا، مجھے اس بچے کی جبین مبارک پر آثار ولایت محسوس ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا شمار مشائخ عظام میں ہوگا۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے پائی، پھر کئی محترم اساتذہ سے دینی علوم کا درس لیا، اور مسائل تصوف کی جانب جو طبعی رجحان تھا اسے صوفیاء کرام کے فضائل و مناقب نے فروغ دیا۔ اس طرح اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کا احساس آپ کے ضمیر میں شامل رہا۔ چھوٹی عمر ہی سے نماز روزے کی پابندی میں پیش رہے، ہر وقت باوضو رہتے اور اٹھتے بیٹھتے نیکیوں کی باتیں زبان پر رہتی۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز 10 برس کے تھے جب ان کے والد نے 5 شوال 731 ہجری کو وفات پائی۔ دولت آباد میں سید محمد یوسف حسینی کا مزار آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے، لیکن خواجہ گیسو دراز کے لیے کم سنی میں اپنے والد محترم کی شفقتوں سے محروم ہو جانا ایک المناک سانحہ تھا، جس کا انہوں نے بڑا اثر قبول کیا۔ سن 736 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 15 سال کے قریب تھی، اچانک ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے کہ انہیں دولت آباد کو چھوڑ کر دہلی کا رخ کرنا پڑا۔ والدہ محترمہ اور خواجہ گیسو دراز کے بڑے بھائی سید حسین عرف چندن میاں نے حالات کے پیش نظر ازسر نو دہلی میں سکونت اختیار کرنے کو بہتر سمجھا۔ ویسے بھی خاندان کے بزرگوں کا مسکن دہلی رہا تھا، اس لیے وہاں رہنے سہنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ان دنوں دہلی میں شیخ الاسلام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی عارفانہ بزرگی کا بڑا شہرہ تھا۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز تو پہلے ہی سے ان کے فضائل و مناقب کے دلدادہ تھے۔ حاضر خدمت ہونے کے لیے بے قرار ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔
جہاں خواجہ نصیر الدین چراغ نماز جمعہ ادا کرنے جایا کرتے تھے۔ وہاں مشرف و دیدار ہوئے تو اپنے قلب کو ان کی جانب بے ساختہ کھنچتا ہوا محسوس کیا، اور ماہ رجب کی 16ویں تاریخ کو خانقاہ میں حاضری دے کر حضرت چراغ دہلوی کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت پائی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سلسلہ چشتیہ کے عارف کامل تھے۔ صوفیاء کرام کا یہ سلسلہ بر صغیر میں خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عروج پر پہنچا تھا۔ اس سلسلے کے دوسرے اکابرین میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اسماء گرامی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتہائی نمایاں حصہ رہا تھا، اور وہ بجا طور پر سلسلہ چشتیہ کا ایسا روشن چراغ بن کر خلق خدا کی خدمت اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو کشف باطنی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا حقدار بنایا تھا۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز شب و روز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ رشد و ہدایت کے تعلق سے مرشد کامل نے جو حکم بھی دیا اس کی بجاوری پورے ذوق و شوق اور عارفانہ جذبے سے فرمائی۔ علاوہ ازیں علوم ظاہری کی تحصیل کو بھی اپنے پیر طریقت کی ہدایات کے مطابق جاری رکھا۔ سید شرف الدین کیتھلی، مولانا تاج الدین اور قاضی عبد المقتدر جیسے اساتذہ سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ سلطان القلم کے لقب سے نوازے گئے۔ روایت ہے کہ جب خواجہ گیسو دراز بندہ نواز علوم ظاہری کی تحصیل سے کافی حد تک مطمئن ہو گئے تو ایک دن پیر و مرشد سے عرض کی، حضور، علم ظاہر تو کسی قدر حاصل ہو چکا ہے، اگر اجازت ہو تو اسی پر قناعت کروں اور ہمتاً علم باطنی کی سعادت حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ حضرت چراغ دہلوی نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہوگا۔ پھر تصوف کے رموز و نکات اور دینی علوم سے تعلق رکھنے والی چند اہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہدایت کی کہ ان سب کو غور و خوض سے پڑھ لو، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے۔ خواجہ گیسو دراز نے مرید باصفا کے طور پر پیر و مرشد کی تجویز سے اتفاق کیا، تمام کتابیں پڑھ کر لوح دل پر نقش کر لیں۔ تب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مجدہ سنایا کہ حضور ارشاد عالیہ کے بموجب ساری کتابیں پوری کر لی ہیں۔ حضرت چراغ دہلوی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خواجہ گیسو دراز بندہ نواز پوری دل جمعی سے باطنی علوم کو فروغ دینے میں مشغول ہو گئے۔ پیر و مرشد سے اپنے تمام باطنی اور روحانی تجربات کا ذکر فرماتے اور جو کچھ ارشادات ادھر سے ہوتے وہ کشف باطنی کو مزید جلا دیتے۔ عین عالم شباب میں خواجہ گیسو دراز نے عبادت و ریاضت اور علم و عرفان کے وہ بلند درجات حاصل کر لیے کہ اس دور کے صوفیاء بزرگ آپ کی تعریف و توصیف میں کہنے لگے، اس شخص نے نوجوانی میں ہی مقام پیران واصل اور مقتدیان کامل حاصل کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت شیخ چراغ دہلوی نے تو یہ بھی فرما دیا کہ 70 برس کی عمر میں ایک لڑکے نے مجھ میں پھر سے شوریدگی پیدا کر دی ہے اور مجھے میرے پہلے زمانے کے واقعات یاد دلا دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 757 ہجری میں جب رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اپنے وصال سے 3 دن پہلے پیر و مرشد نے اپنے تمام خلفاء میں جانشینی کے لیے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا نام لیا۔ پیر کامل کی خواہش پر آپ سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنا ہاتھ پیر و مرشد کی بیعت کے لیے بڑھا دیا۔ عقیدت مندوں اور سلسلہ چشتیہ کے صوفی حضرات کے علاوہ شاہی خاندان کی خواتین بھی حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگیں۔ بعض مستند روایات کی روشنی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خواجہ گیسو دراز نے 2 مرتبہ پاک پٹن شریف کا سفر اختیار کر کے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری بھی دی اور سفر کے دوران عوام و خواص کو رشد و ہدایت کی برکتوں سے مالا مال کیا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی عمر عزیز بھی جب 40 سال سے کچھ اوپر ہو گئی تو حضرت مولانا جمال الدین کی پوتی سے شادی خانہ آبادی کی رسم ادا ہوئی۔
آپ کی شریک حیات بھی ذی علم اور انتہائی نیک خصلت خاتون تھیں، جن کے بطن مبارک سے 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ آگے چل کر آپ کے دونوں صاحبزادے یعنی سید محمد اکبر حسینی اور سید محمد اصغر حسینی بھی بلند پایا عالم و عارف ثابت ہوئے۔ دہلی میں خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے عوام و خواص کے لیے فیوز و برکات کا سلسلہ 8ویں صدی ہجری کے آخر تک جاری رہا، اور آپ کی عمر جب 80 برس سے زیادہ ہو گئی تو 9ویں صدی ہجری میں تیمور لنگ کے حملے سے امن و امان کی حالت تباہ و برباد ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر دہلی سے رخصت ہونے کا قصد کر لیا۔ پہلے میوات کے علاقے میں پہنچے، پھر گوالیار میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آس پاس کے کئی دوسرے مقامات پر خلق خدا اور علماء و مشائخ کو علم و عرفان کی سعادتوں سے فیض پہنچاتے ہوئے دولت آباد تشریف لے گئے، جہاں ان کے والد محترم حضرت خواجہ سید محمد یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ ان دنوں دکن میں بہمنی حکومت کا دور تھا۔ یہ ایک آزاد ریاست تھی جس کا قیام تغلق خاندان کے حکمراں سلطان محمد بن تغلق کے آخری عہد میں روبہ عمل آیا تھا۔ کیونکہ بہمنی ریاست کے حکمرانوں کا سلسلہ نسب قدیم ایران کے بادشاہ بہمن شاہ بن اسفندیار سے ملتا تھا، اسی لیے دکن میں جب یہ نئی آزاد ریاست قائم ہوئی تو اسے سلطنت بہمنی کا نام دیا گیا۔ دولت آباد میں قیام کے دوران خواجہ گیسو دراز کی خدمت میں وہاں کا حاکم سلطان فیروز بہمنی کی جانب سے نذرانے لے کر حاضر ہوا۔ سلطان فیروز بہمنی علماء اور صوفیہ کا بڑا قدردان تھا۔ وہ بذات خود بھی تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام اور علم تصوف پر عبور رکھتا تھا۔ کئی زبانوں پر مہارت حاصل تھی اور بہت خوش نویس تھا۔ اس نے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی عارفانہ فضیلت اور عالمانہ حیثیت کا شہرہ پہلے سے سن رکھا تھا۔ جب خواجہ گیسو دراز بندہ نواز دولت آباد سے گلبرگہ تشریف لائے تو سلطان فیروز بہمنی اپنے اہل خاندان، امراء دربار اور علماء و مشائخ کا ایک باوقار جلوس لے کر شاہی لشکر کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے شہر کے باہر قیام پذیر رہا۔ جیسے ہی خواجہ گیسو دراز وہاں پہنچے، سلطان فیروز نے شایان شان استقبال کیا اور بصد عقیدت و احترام یہ درخواست کی کہ گلبرگہ میں مستقل قیام فرمائیں۔ آپ نے فوری طور پر تو صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اسی پر عمل کروں گا۔ تاہم چند روزہ قیام کے بعد سلطان فیروز کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور گلبرگہ ہی میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ گلبرگہ میں قیام فرما ہو کر خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے اپنی پاکیزہ زندگی کے بقیہ 22-23 سال بسر کیے۔ دور دور تک آپ کی عارفانہ بزرگی کی شہرت پھیلنے لگی، اور حقیقت یہ ہے کہ دکن کے گوشے گوشے سے طالبان حق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ سلطان فیروز بہمنی کا پورا گھرانہ آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بھائی احمد شاہ بہمنی نے بھی حلقہ ارادت میں داخل ہونے کی سعادت پائی۔ دکن کی عوامی ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے سلطان فیروز بہمنی کا وہ دور حکومت خواجہ بندہ نواز کی روحانی و اخلاقی تعلیم و تربیت کی بدولت مثالی دور ثابت ہوا۔ خصوصاً سلطان احمد شاہ بہمنی پر تو آپ کی صحبت میں اتباع سنت کا اتنا گہرا رنگ چڑھا کہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں اس نے پوری مملکت کو ایک اسلامی فلاحی مملکت کے رنگ میں رنگ دیا۔ اسی دور میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے خلفاء نے آپ کا فیضان طریقت و شریعت ہر طرف کچھ اس طرح پھیلا دیا کہ لاکھوں غیر مسلموں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا۔ حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا مسلک وہی ہے جو سلسلہ چشتیہ کے دیگر بزرگوں سے منسوب رہا۔ یہ خلوص، محبت اور حقیقی تقوی و طہارت کا مسلک ہے، جس میں محبت و رافت اور قلب کا سوز و گداز بنیادی شرط ہے۔ یہ احترام آدمیت، انسان دوستی اور تالیف قلب کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت کے ذریعے بندوں کے خالق حقیقی تک رسائی کا راستہ، مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے بندگان خدا کی مصیبتوں اور ان کے دکھ درد کے احساس کا مسلک۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز غریبوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے۔
انسان تو انسان کسی حیوان کی تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن نفس کے پنجے سے چھٹکارا پا کر خدا شناس ہو جاتا ہے تو وہ سب کو ایک نفس اور ایک ذات میں دیکھنے لگتا ہے، اپنی ذات کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے نصیحت آموز حکایات سنایا کرتے تھے۔ مثلا خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے جوامع الکلم میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی چرواہے نے اپنے گلے کو ہانکتے ہوئے کسی سست رو گائے کے کوڑا مارا۔ حضرت شبلی یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے فریاد کی، تب چرواہے نے درست لہجے میں کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کوڑا تجھے ہی لگا ہے۔ یہ سن کر حضرت شبلی نے پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو کوڑے کے نشان ان کی پیٹھ پر موجود تھے۔ اسی کتاب میں جس کا حوالہ پیش کیا گیا ایک جگہ مرقوم ہے کہ کچھ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوران گفتگو تجارت میں نفع و نقصان کی بات چلی تو خواجہ بندہ نواز نے ارشاد فرمایا، اگر تاجر دل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تجارت کرے اور صرف مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے نہ پڑا رہے تو یہ مبارک کام ہے۔ یہ ارشاد کرتے ہوئے حکایت بیان فرمائی کہ ایک تاجر تھا جو اپنے ساتھی کے ذریعے مصر سے کوفہ کے لیے غلہ درآمد کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ قحط جیسے آثار پیدا ہوئے۔ اس تاجر کے ساتھی نے غلہ روک رکھا، یہاں تک کہ اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تاجر کا ساتھی بہت خوش تھا، اس نے تاجر کو لکھا کہ میری اس ترکیب سے غلے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بڑا نفع ہو رہا ہے۔ تاجر کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار ہوئی، اس نے جواباً اپنے ساتھی کو لکھا کہ اے بے انصاف، تو نے غلہ کیوں روک رکھا؟ میرا تمام مال خطرے میں پڑ گیا، وہ پورا غلہ خیرات میں بانٹ دے تاکہ میرا دوسرا مال یعنی آخرت کا مال خطرے میں نہ پڑے۔ ایک مجلس میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے اپنے عقیدت مندوں کو یہ درس دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزیز رکھیں تو لوگوں کو ایسے ناموں سے پکارا کرو جو انہیں پسند ہوں۔ پیران چشت کے مسلک میں سما کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سما سے قلب میں جو سوز و گداز اور جو رقت پیدا ہوتی ہے اس کی کیفیت اہل ذوق ہی خوب جانتے ہیں۔ پیران چشت نے اس سے تزکیہ نفس کا کام لیا ہے، اسی لیے محفل سما کا انعقاد چشتیہ سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ان بزرگوں کی محفل سما میں فارسی، اردو اور ہندی کلام بڑے ذوق و شوق سے سنایا جاتا تھا۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے زمانے میں زیادہ تر تو فارسی کلام سنایا جاتا، لیکن عوام کی زبان جو عام بول چال کی زبان تھی اسے ہندوی کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ سما کی محفلوں میں عام بول چال کی زبان کا جو کلام پیش کیا جانے لگا اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک دن خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سے کسی صوفی بزرگ نے پوچھا، مخدوم صاحب یہ تو بتائیے کہ اس بات میں کیا راز ہے کہ جب سما کی محفل میں عام بول چال کا صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو صوفیوں پر زیادہ کیفیت طاری ہوتی ہے، فارسی کلام میں ان کو وہ لطف نہیں آتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، دونوں میں الگ الگ خاصیتیں ہیں، ایک میں جو لطف ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ تاہم کلام عام ہو تو وہ سامعین کے لیے زیادہ نرم اور زیادہ دلآویز ہوتا ہے، اس میں بات کھل کر ہوتی ہے، اس میں بڑی عاجزی، انکساری اور فروتنی کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے لازماً صوفیوں کو اس طرف زیادہ رغبت محسوس ہوتی ہے۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ سلطان القلم تھے۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات نے دینی، علمی، ثقافتی اور لسانی تاریخ میں اہم کردار انجام دیا، جس کا تذکرہ ہماری ادبی تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے صوفی بزرگوں میں آپ ہی نے سب سے زیادہ توجہ تصنیف و تالیف پر دی تھی، اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی نے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سلطان القلم کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ نے عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں تصوف اور اخلاقیات کے موضوع پر کتابیں لکھیں۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زیادہ تر تصانیف تو عربی اور فارسی میں ہیں، تاہم اپنے دور کی دکنی اردو میں، جسے قدیم اردو کہنا چاہیے، ان کی ایک کتاب معراج العاشقین کے نام سے موسوم ہے، جسے اہل تحقیق نے
اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف کہا ہے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے 82 سال کی عمر تک دہلی میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر جب مجبوراً دہلی کو خیر بات کہہ کر دکن کی سرزمین کو زینت بخشی تو 104 برس کی عمر تک اپنے علم و عرفان کی دولت سے خلق خدا کے دلوں کو مالا مال کرتے رہے۔ یہیں گلبرگہ شریف میں 16 ذیقعد 825 ہجری کو وصال ہوا، جہاں آپ کا مزار اقدس آج تک زیارت گاہ خلائق بنا ہوا ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.